ناظرین، فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور ایک غزوے کا ذکر ہمیں ملتا ہے روایتوں میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے جب واپس تشریف لائے اور تشریف لا رہے تھے اور مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مبارکباد دی اور اس کے ساتھ ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اب آپ لوگ یعنی صحابہ کرام جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ناظرین، بہت غور طلب نکتہ ہے، کیونکہ جس جہاد سے جس غزوے سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، جو ظاہری بیٹل وہ جیت کر آ رہے تھے، اس غزوے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اصغر فرمایا. اور اب وہ جس جہاد کی طرف بڑھ رہے تھے جو ان معنوں میں جہاد نہیں تھا جن معنوں میں ہم عرف عام میں آج جہاد سمجھتے ہیں جس چیز کو، بلکہ وہ تو پیس، وہ تو امن کی طرف جا رہے تھے، وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے. لیکن وہاں پہ جو جہاد ان کا منتظر تھا وہ جہاد تھا جو ہر شخص کو اپنے اندر کرنا ہے، اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، اپنی شہوت کے خلاف کرنا ہے، اپنی خواہش کے خلاف کرنا ہے، اپنی ضروریات کے خلاف کرنا ہے. یہ ان ضروریات کے خلاف جو آپ کے تعیشات میں شامل ہو چکی ہیں. ناظرین، ان شارٹ یہ کہ ہم اپنے اس شو جہاد اکبر میں بات کریں گے انسان کے باطن کی. ظاہر جب آپ انسان کے باطن کی بات کرتے ہیں تو آپ اس باطن کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے انسان کے ظاہر سے، لیکن نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر میں ہو رہا ہے اس کا اثر باطن پہ کس طرح پڑ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو باطن کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ان ٹرن ظاہر پر کس انداز پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ ہمارے اس شو کا جنرل ڈومین ہے. ناظرین، آج ہم اپنے اس پہلے ایپیسوڈ میں جہاد اکبر کی اس پہلی ایپیسوڈ میں بڑی بنیادی بات پہ اپنی ڈسکشن کو شروع کریں گے. اور بات بڑی بنیادی ہے، لیکن جتنی بنیادی کوئی بات ہوتی ہے اتنی ہی وہ اہم ہوتی ہے. کوشش کریں گے کہ a bit of a religion, a bit of a philosophy, a bit of spirituality and a bit of materialism تمام حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں آج کے پروگرام میں اور اپنے کل کے پروگرام میں جو اسی وقت رات میں آئے گا اور لائیو ہوگا، اور آج کا پروگرام بھی لائیو ہے. جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے اور انسان کون ہے. اسلام، مسلمان، انسان، یہ تینوں معاملات، یہ تینوں اینٹیٹیز آپس میں کس جگہ کوائنسائڈ کرتی ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اور کل کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ اسکالرز تشریف رکھتے ہیں، اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر حیدر رضوی صاحب، آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، کراچی یونیورسٹی میں طویل عرصے سے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی آپ رہ چکے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ محمد ایوب خان صاحب، ٹیکسٹائل انجینئر ہیں بائی کوالیفیکیشن، انڈسٹریلسٹ ہیں، اپنے ادارے کے سی ای او ہیں، ریسرچر ہیں، قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور قرآن کے حوالے سے منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین و دنیا کے معاملات کو. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسد اللہ بھٹو صاحب، امیر ہیں جماعت اسلامی سندھ کے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علمی شخصیت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیت بھی ہیں. السلام علیکم. اسد اللہ بھٹو صاحب، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا، اسلام کیا ہے؟ ڈیفائن کر دیجئے اسلام. اسلام جو ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو اسلام مطیع اور فرمان بردار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسلام کی جو جنرل یا ہم کہیں کہ مفہوم، عام مفہوم جو سمجھا اور لکھا جاتا ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو ملا کر کے جو نظام زندگی بنتا ہے، جو سسٹم بنتا ہے، جو لائف اسٹائل بنتی ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. یعنی سلامتی، تسلیم و رضا، رب کے احکامات کے سامنے سر پر سجود، وہ بھی اسی میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا
کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین جو ہے، نہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے جی رسول پاک علیہ السلام، اور الیوم اکملت لکم دینکم، جی آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، جی واتممت علیکم نعمتی، جی اور میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، جی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک، اور میں راضی ہو گیا اسلام دین کے اوپر انسانوں اور تم لوگوں سے، جی تو گویا اللہ کی رضا بھی اس اللہ کے قرآن اور سنت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اچھا ایوب صاحب جس آیت کا ریفرنس دیا 5ویں سورت کی غالباً تیسری آیت ہے، سورہ آل عمران 3 کی 19 آیت ہے۔ اچھا اوکے الیوم اکمل، ٹھیک ہے، نہیں جو انہوں نے پہلی پڑھی تھی نہیں میں اس کی بات سورہ مائدہ کی وہ 3 آیت ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ فرمائیے سورہ مائدہ کی یعنی 5 سورہ کی 3rd آیت، جی یہی میں کہہ رہا تھا۔ اسلام کا لفظ کئی مواقع پر قرآن میں استعمال ہوا اور اس آیت میں خاص طور پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیفینیشن کو جو اسد اللہ بھٹو صاحب نے دی؟ کیونکہ سلامتی، تسلیم، امن، نجات، سیلویشن، ریکنسلیشن، پیس، سیلویشن، یہ وہ ٹرمز ہیں جو آپ مختلف انسائکلوپیڈیاز میں، مختلف علمی سورسز میں اسلام کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کا ویو کیا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن مجید میں جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے جو بھٹو صاحب نے ابھی کوٹ کی، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 19 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے معنی سلام، ہم کہتے ہیں سلام علیکم، وہ بھی پیس ہو، یعنی جب آپ ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو سلام اور اسلام کے دونوں کے سیم معنی ہیں، اور یہ سلام کا مطلب پیس، سلام علیکم، پیس ہو، سلام کے اوپر آپ کے اسلام، پیس، یہ دونوں ڈکشنری میننگ بھی ہیں اور قرآن مجید میں سیم میننگ میں یہ موجود ہیں، اور جتنی بھی آیات ہیں یہ سارے سلامتی کے میننگ میں ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سب کے سب، اور ایک ریفرنس بھی دیتا ہوں آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر کو کہا سلام علیک، سلام ہو اوپر تجھ پر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے مہمان آئے ان کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جو 37 ہے اس کی صفات میں سلام علی المرسلین، سلام علی ابراہیم، سلام علی جو الیاسین، سلام علی موسیٰ۔ اب سنیے میں بتانا کیوں چاہ رہا ہوں کہ سورہ زمر 39 آیت نمبر 73 میں بھی تمام جو دروغہ تھے جنت کے انہوں نے کہا سلام علیکم۔ اچھا نقطہ کیا ہے؟ اب میں نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کا موجود ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ سلامتی جو ہے اور مسلم جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ اسلام کو فالو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلم ہے، سبمٹ کرنے والا۔ مسلم پہ میں نہیں آ رہا، اچھا میں اسلام سمجھ آ جائے، ہاں اسلام سلامتی، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام اور سلامتی جو ہے یہ تمام انبیاء نے پریچ کی، اور تمام انسانیت کو جو گمراہ ہو رہے تھے ان سب کو اسلام پریچ کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ آیات دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ آپ کو کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے، اسلام سلامتی یہ اسٹیبلش ہو گیا صلی اللہ بھٹو صاحب کی بات سے، اور تمام انبیاء نے اس کو پریچ کیا۔ تو بسلو بھٹو صاحب جو اسٹیٹسٹکس ہیں دنیا کی وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رفلی 7 ارب کی پاپولیشن دنیا کی، اور اس میں رفلی 2.25 ارب کے قریب مسلمان، پرسنٹیج اگر آپ نکالیں تو 25% کے قریب چلیں سمجھ لیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اور جو سلامتی جس کو دنیا میں ویسے تو اوور آل سلامتی ہمیں ویسے بھی کم نظر آ رہی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ جو اتنے لوگ موجود ہیں، یہ سلامتی کا سبق جو اسلام کا اور قرآن کا ٹرو میسج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان تک پہنچ چکا ہے؟ کتاب تو موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہے اسلام کا وہ مفہوم جو جنرل اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہر لفظ کا یا ہر اصطلاح کی 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح وہ ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ بولی جاتی ہے، اس کے مختلف مفہوم ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جو کسی خاص چیز یا مفہوم کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اسلام کے لیے جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے تھے وہ اسلام لائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سماق المسعود، اللہ کے اور بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی،
لہذا جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ اسلام لائے ہیں، ایک ہی دین لائے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں شریعتوں کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس اسلام کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایج میں ان انسانوں کے حالات کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. حالات کے مطابق، جیسے شعور کے مطابق یا ان کی جو کیپیسٹی کہہ دیں، کیپیسٹی بہت اچھا لفظ ہے. ٹھیک ہے. مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو غسل کرنا سکھایا. ٹھیک ہے. کہ وہ لوگ اس وقت تک نہیں جانتے تھے یا اس کے فوائد یا اس کے اہمیت کے قائل نہیں تھے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کو لوہے کا دنیا کو دیا. اللہ شریعت یہ تھی کہ کپڑا گندا ہو جائے گا تو آپ کو اسے پاک کرنے کے لیے کاٹنا پڑے گی وہ جگہ، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم دھو لیں گے. اللہ. لیکن اب یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کی ریفائنڈ یا فائنل شکل جی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے صورت میں دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع قرآن بنایا گیا ہے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے اس کی آخری اور ریفائنڈ شکل جو ہے جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا اس کے اوپر نازل ہوا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی کتابیں جو ہیں وہ غلط ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے مسلمان. ہم تو نہیں، ہمارا تو دین نہیں کہہ رہا. میں اس لیے اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں جو سوال ہے ہم پچھلے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلام سلامتی رچا بسا لیں اپنے اندر وہ تمام خصوصیات، اندر کی بات ہو رہی ہے نا، باہر سے اشارے مل رہے ہیں اور ان اشاروں کے ذریعے مجھے اس اسلام کو لوگوں پہ نافذ نہیں کرنا، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے ٹو اسٹارٹ وتھ. از دیٹ ٹرو؟ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح مانیں گے آپ؟ نہیں، میں اس اسٹیٹمنٹ سے بالکل اختلاف کروں گا. دیکھیے میں اپنے میں نافذ نہ کروں، لوگوں پہ کر دوں. نہیں، میں تھوڑا عرض کروں. فرمائیے. کہ ایسا یعنی بالکل ہانا والا مسئلہ نہیں ہے نا. اچھا. مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اسلام بالکل امن کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ فو درگزر، ہمیشہ لوگوں کو معاف کرو، کاظمین بالغیظ. بلکہ وہ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال مبارکہ جو ہیں اس میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بے امن کرو، دوسروں کو معاف کرو، جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو قربان دو، اپنی خواہشات کی، اپنے مال کی، خود کھانے کے بجائے دوسروں کو کھلا دو. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے سب چیز. لیکن جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے تو یہ اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح ساتھ ہوگی، سائملٹینیسلی ہوگی. جی. اچھا، میں اس بات کو تھوڑا سا پروفیسر موجود ہے، میں اس کی ایک منٹ میں بات کا وضاحت کروں. دیکھیں نا، سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چاروں کام ایک بیک وقت ہونے. ایمان، عمل صالح خود کرے گا جی، اور دوسروں کے بھی جو ہے تواصی کرے گا. ویسے لفظ نہیں ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلقین کا ذکر ہے، تلقین کا پہلے اپنے آپ کو تو کرو، اپنے کو کرے دوسروں کو کرے گا نا. میں تو آلریڈی ڈائریکٹلی یہی لکھا ہوا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ ذاتی طور پہ ایمان لائے گا. ایگزیکٹلی. سنیں، وعملوا الصالحات، اور ذاتی طور پہ عمل صحیح کرے گا. ٹھیک ہے. اب آگے کرے گا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دو کام پہلے اس کو خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 43، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ قبول کیجیے. ناظرین، ہم نے اپنے کل کے جہاد اکبر کے پہلے پروگرام میں ڈسکشن کا آغاز کیا، اور ہم اپنے اس جہاد اکبر کی جو سیریز آف پروگرامز ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں چیزوں کی ماہیت کو سمجھنے میں، اور جس ماہیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے کئی ڈومینز ہیں. ہم چیزوں کو روحانی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس ماہیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے کئی ڈومینز ہیں. ہم چیزوں کو روحانی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کانسیپٹس کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے. غرض یہ کہ ہم سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ڈسکشنز کو میپ کرنا چاہتے ہیں، ریلیجس پرسپیکٹو پر، سائنٹیفک پرسپیکٹو پر، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سوشل پرسپیکٹو پر کہ جس کے حوالے سے آج پوری قوم، پاکستانی قوم کو لے لیجئے یا امت مسلمہ کو لے لیجئے، وہ گو نہ گو مسائل کا شکار ہے. ناظرین، قرآن پاک کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑا حصہ امتوں کے احوال پر مشتمل ہے،
اور سب سے زیادہ اگزامپلز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی دی ہیں، جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے جب میں ان ایگزامپلس کو پڑھتا ہوں تو مختلف واقعات میں مختلف حوالوں سے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دو اینگلز ہیں جو اللہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک اس انعام و اکرام کا ذکر ہو رہا ہے جو اس قوم پہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس قوم کی ہٹ درمی کا اور ان کی روگردانی کا ذکر ہو رہا ہے جو انہوں نے اس انعام کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا، اور نہ صرف اس امت کو دیا بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کو دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قصے جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے، اور شاید اس مقصد پہ ہم آج غور نہیں کرتے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ ترین قوموں کے احوال دیکھ لیجئے، اور جب ان قوموں نے جن پر اللہ نے بے شمار انعامات کیے اللہ کے سسٹم سے روگردانی کی تو پھر ان قوموں کا حال برا کر دیا گیا۔ اور جب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ذرا قرآن اٹھائیں اور وہ تمام روگردانیاں جو گزشتہ قوموں نے کی ان کی ایک لسٹ بنائیے، اور اس لسٹ پر ٹک لگاتے جائیے ان میں سے ہر اس بات پر جو آج ہم کر رہے ہیں، تو لازم لسٹ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں بچے گا جس پہ آپ ٹک نہیں لگائیں گے۔ وہ سب کچھ آج ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں جو گزشتہ قوموں کے لوگوں نے کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمان ہونا، کیا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی ہے، یا پھر یہ کہ مسلمان کی اسپرٹ کو سمجھنا اور پھر اس اسپرٹ کو اپنی زندگی پر مینیفیسٹ کرنا، لاگو کرنا، یہ آبجیکٹو ہے۔ میں گیسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا، لیکن مجھے آرنلڈ جے ٹارنبی کا مشہور برٹش ہسٹورین ہے، ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ سیولائزیشنز ڈو ناٹ ڈائی بائی مرڈر، دے ڈائی بائی سوسائڈ، یعنی قومیں، تہذیبیں قتل نہیں کی جاتی، تہذیبیں خودکشیاں کرتی ہیں۔ ہم سوچنے پہ مجبور ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس طرح کے فورمز کے ذریعے ہم تک یہ میسج پہنچنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم من حیث القوم من حیث الامت کسی خودکشی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ گفتگو کریں گے اس تمام حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، کل اسلام کو ڈسکس کیا گیا، آج اسلام کے فالوورز کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان ڈیفائن کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان تو ڈیفائن اس کے حوالے سے ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو، جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں عام طور پہ اختصار کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اچھا مسلمان وہ ہوگا جو اس پہ عمل بھی کر رہا ہوگا قرآن و سنت کے اوپر، اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پاک علیہ السلام پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پہ ایمان، اور تقدیر پر ایمان، خیر و شر اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ اور ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ایمان۔ ٹھیک ہے، اچھا تھیولوجیکل ڈومین تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہے مسلمان۔ ایوب صاحب، اچھا صوفیہ کرام جو مسلمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی صحیح حالت یہ ہے کہ جس طرح ایک مردے کی حالت غسال کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی ول نہ ہو۔ کیونکہ اسلام سرنڈر کا نام ہے، تو مسلمان وہ ہے جو اپنی ول کو، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کر چکا ہو۔ قرآن پاک کے مطالعے سے مسلمان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ قرآن کس طرح دیکھ رہا ہے مسلمان؟ قرآن مجید سے سب سے پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت کوٹ کروں گا، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 127، ٹھیک ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو مسلم بنا لے، لکا تیرے لیے، ٹھیک ہے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلم بنا لے، مسلم امت لک تیرے لیے،
ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے مسلم بننا ہے، اور بنائے گا کون؟ اللہ بنائے گا. ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنی ول جو ہے اللہ کے آگے سرنڈر کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، قرآن مجید میں جو ڈیفینیشن ہے مسلم کی، وہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے. اس ڈیفینیشن کے اوپر جو شخص اترے گا دنیا میں، اس کو کہیں گے وہ مسلم ہے. اللہ کا کیا ڈیفینیشن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 84 میں، قل آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ٹھیک ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اسباط پہ ان کے نازل ہوا. ٹھیک ہے. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. ٹھیک ہے. والنبیون من ربہم، اور تمام نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم مسلم ہیں اس کے لیے، اللہ کے لیے. تو بائی ڈیفینیشن ہم مسلم جب ہی بنیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اتریں گے. اور سیم یہ کل سے شروع ہوئی ہے، اور کل کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور سیم آیت قولو سے بھی شروع ہوئی ہے، جو پلورل کا صیغہ ہے، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 136، جس میں یہ آیت شروع ہوتی ہے قولو آمنا باللہ. ٹھیک ہے. وما انزل الینا، وما سے کیا قولو سے پھر یہاں قولو کا مطلب ہے جمع میں تمام لوگ مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب. ٹھیک ہے. اصل یہ تو اب یعنی تھیوریٹیکلی قرآن کی روشنی میں بھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں، ایک وقفہ ہم لے لیں، کیونکہ وقفے کے بعد اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں تو عہد حاضر میں اس کا کتنا عکس ہے جو ہم پہ ہے، یہ سوال ایکچولی یہ ہوگا جی کہ ہمیں دور حاضر میں مسلمان کو دیکھنا ہے. جی میں نے آپ کو مسلمان کی ڈیفینیشن بھی بتائی. جی. اور قرآن مجید میں دور حاضر کے حساب سے ایک آیت ہے، سورہ قلم 68 آیت نمبر 35، 36 اور 37. اوکے. کیا کہہ رہی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے دور حاضر کے جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم اور مجرمین کو یکساں قرار دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم نے یہ درس لیا ہوا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو. تو اس کا مطلب ہے مسلم اور مجرم اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمیں مسلم بننا ہے لکا، اللہ کے لیے، اللہ کا مسلم بننے کے لیے. اور اللہ کی نظر میں اگر ہم مجرم بن گئے، اور چاہے ہم کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو جائیں، کسی گھرانے میں پیدا ہونے سے اللہ کا مسلم نہیں بنتا. اللہ کا مسلم بنتا ہے بائی کیریکٹر، جب تک اپنا کردار یہ نقطہ، یہ بیسک نقطہ. کریٹیکل سوال یہ ہے کہ اوور آل اگر آج آپ 2.25 ارب مسلمانوں کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے خطے کو ہٹا کے معاشی آسودگی آپ کو مسلمانوں میں من حیث القوم، جو مختلف جگہوں پہ مسلمان اپنے اپنے 56 ممالک کی صورت میں موجود ہیں، مڈل ایسٹ میں ہمیں ایک معاشی آسودگی نظر آتی ہے. اچھے امیر لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، اس کے علاوہ نظر نہیں آتی چھوٹے ممالک میں. تو کیا یہ وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ آسودہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. کیا یہ اس کو اس طرح سمجھ کیا جا سکتا ہے اس بات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کامران علی خان صاحب کہ دین کا، عقیدے کا اور مذہب کا معاشی خوشحالی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. عقیدے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. یہی میرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی سے نوازتا ہے. مثلا زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، اس سے خوشحالی آئے گی. مثلا وہ جو ہے اگر اپنے کاروبار میں ٹھیک ٹھاک ایمانداری سے چلیں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خوشحالی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم جائیں، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، تو خوشحالی تو فرعون کے، اس کے نمرود کے پاس تھی. ٹھیک ہے. ظاہری طور پہ حکومت اس کے پاس تھی، اس کے لوگوں کے پاس تھی سب خوشحالی. اسی طرح سے خوشحالی جو ہے وہ تو فرعون کے پاس تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے خوشحالی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ تو ساری جو ہے اس مخالف بادشاہوں کے پاس. اچھا، یعنی نقطہ. اور اسی طرح سے مکہ پاک میں
خوشحالی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. خوشحالی تو جو ہے ابو جہل کے پاس, ابو لہب کے پاس, یا دوسرے جو ہے کفار تھے ان کے پاس. اچھا مسلمان ہونا خوشحالی سے مشروط نہیں ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشحالی جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقتدار کا ملنا, نام اور شہرت کا ملنا, ٹھیک ہے, یا دولت کا ملنا, ٹھیک, یا دنیا کے اندر جاؤ جلال ملنا, جی, یا دنیا کی کسی چیز کا ملنا اللہ تعالیٰ کے رضا کی نشانی نہیں. پھر میرا سوال یہ اسداللہ بھٹو صاحب کہ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں یہ جو ایک نعرہ نظر آتا ہے کہ جی شریعت جب نافذ ہو جائے گی تو خوشحالی آ جائے گی, تو ہم شریعت کے نفاذ کو اللہ کی رضا کے لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خوشحالی کے لیے؟ یہ ریلیٹ کس طرح ہوگا؟ ریلیٹ اس طرح سے ہوگا کہ ہماری ساری جو جدوجہد اور سعی ہوگی اس کا جو اصل ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہوں گے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے, اور لیکن اس سے دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جی, سن 1999 میں ہمارے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود کو حرام قرار دیا جائے اور سود کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دیا. اس سال یہ دسمبر میں فیصلہ آیا تھا. جی, اس وقت ہم جو ہے گندم بو رہے تھے, اور گندم کے اس میں کے بعد جو ہے ہم نے پھر چاول بوئے, گنا اور دوسری چیزیں اور کپاس. اس سال جو ہے کوئی کیڑا نہیں لگا. پاکستان کے پیسٹی سائڈس کی جتنی کمپنیاں ہیں آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں, 2 سال تک کیڑا نہیں لگا, اور 2 سال میں ہماری گندم اتنی ہوئی کہ پاکستان میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. پھر پرویز مشرف منوز نے جب اس کو ریمانڈ کر کے اور دوبارہ بھیج دیا تو پاکستان کے اندر میرا ایکچولی سوال ہے کہ اصل میں ہم اس طرح اگر واقعاتی تناظر میں جائیں گے تو ہمیں تو گھنٹوں. میرا سوال یہ ہے کہ شریعت, خلافت, یہ سارے نعرے آج مستعمل ہیں اور ہمیں نہ ان سے اختلاف ہے نہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ایز اے ہوسٹ میں اس وقت کہہ رہا ہوں, میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا, ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن کرتے بوسیلہ انسان ہیں. آپ اس سے ایگری کریں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ, میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں لیکن میں آپ پہ چھری اٹھا لوں, میں بہت غلط ہے نا. تو یہ غلط ہے نا, غلط ہے نا, کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ 2 چیزیں بیان فرمائی. ایک فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ٹھیک ہے, لیکن اگر تم اللہ کے ذکر سے, قرآن سے, شریعت سے منہ موڑو گے تو تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ لیلات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو, الذی اطعمہم من جوع, پھر تمہیں جو ہے بھوک میں سے کھلائے گا, تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وآمنہم من خوف, اور خوف سے جو ہے تمہیں ایک امن دے گا. ٹھیک ہے. تو گویا امن اور خوشحالی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت, فرمان برداری اور اس کی عبادت سے. یقیناً اس میں, اچھا میں ایوب صاحب, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میرا سوال ایکچولی یہ ہے کہ تو ظاہر ہے یہ جو سسٹم ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, اس سسٹم کو ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو چلا بھی رہے ہیں, اور ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ جو ہم ہی جیسے لوگ چلا رہے ہیں وہ غلط چلا رہے ہیں, اور ہم اس کو اس سے بہتر چلائیں گے. اور اس نعرے کے لیے ایک بڑی خوبصورت چیز دینی جماعتوں کے پاس ہے, میں یہ کہوں گا, اور وہ چیز بہت خوبصورت ہے کہ وہ شریعت ہے. اور اس میں ظاہر ہے کوئی 2 رائے نہیں کہ شریعت مطہرہ اگر صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے, خوبصورت ہے کہ وہ شریعت ہے. اور اس میں ظاہر ہے کوئی 2 رائے نہیں کہ شریعت مطہرہ اگر صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے تو مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے ایک سازگار ماحول میسر آ جائے گا, سازگار ماحول ہے. لیکن یہ اس بات کی شرط نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ہر مسلمان اپنے معراج پہ پہنچ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک وہ جو مسلمان کو آپ نے ڈیفائن کیا تھا, اور ایک یہ جو آج مسلمان ہے خاص طور پہ پاکستان میں مصائب کی چکی میں پسا ہوا, یہ مسلمان اگر اپنے جوبن پہ نہیں ہے اور اسلام کو اس طرح سے ایگزیبٹ نہیں کر رہا اپنی پرسنالٹی سے, تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کو وہ قیادت ملی, نہ اس کو وہ انصاف ملا, نہ اس کو وہ عدل ملا, نہ اس کو وہ معاشرتی جو فریم ورک ہے وہ ملا کہ جس کے اندر وہ مسلمان بنتا. میرا سوال یہ کہ کیا یہ چیزیں اندر سے پیدا ہوں گی یا سسٹم اس میں معاونت کرے گا؟ کیونکہ سسٹم کا نعرہ جب ہم لگا رہے ہیں تو جو لوگ لگا رہے ہیں کیا وہ اس کیریکٹر پر ہیں جو اصل مسلمان کا کیریکٹر ہے؟ یہ اہم سوال ہے, مجھے وقفہ لینے کو کہا گیا, لیکن اس کا جواب اگر ہم دے دیں. میں دیتا ہوں.
ہم سب دے دیں، اس کا کوئی ایک جواب ہمیں مل جائے بالکل کہ کیریکٹر جو مسلمان کا کیریکٹر تھا، جو قرآن نے کیریکٹر کی بات کی، اصل کیریکٹر، جتنی آیتیں آپ نے کوٹ کی وہ کیریکٹر، اصل کیریکٹر، وہ کیریکٹر اگر نہیں ہے تو یہ جو بلند بانگ نعرے ہیں، نہیں، ہمیں اگر وہ کیریکٹر نہیں ہے تو وہ شخص کیا مسلم ہے اللہ کی نظر میں، یہ دیکھنا ہے۔ مسلم تو وہ نہیں ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کی نظر میں، کیونکہ ہم سب کو مسلم، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مسلمان کیریکٹر کا نام ہے یا ان سب چیزوں پہ میں اگر کسی کو برا لگے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ظاہر قرآن میں بالکل ٹھیک ہے، یہ صفات ہیں، یہ ایمان لے آئے، ان تمام چیزوں کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ایک کیریکٹر کا بلڈ ہونا اور پھر اس کیریکٹر کو ایک انڈیویجل بلڈ کر کے اس نور کو آگے پھیلائے، یہ آبجیکٹو ہے۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید کے میں ہے یہ جو انسان کو لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس میں مسلم جو ہے اس کا آخری سمجھ لے وہ اچیومنٹ ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اپنے کیریکٹر کی بیس کے اوپر وہ لے گا۔ ہم بیفور ٹائم مسلم ہیں فار ایگزامپل، لیکن ہم نے وہ سرٹیفکیٹ نہیں لیا، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلم ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اس کا مطلب ہے مسلم ہو جانا بہت بڑی بات ہے اللہ کی نظر میں۔ ٹھیک، آپس میں ایک دوسرے کی نظر میں ہم سب مسلم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مسلم بننا بہت بڑی بات ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم کہہ کے خطاب ہی نہیں کیا، یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، لیکن یا ایھا المسلم نہیں کہا، کیونکہ مسلم تو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے، کیونکہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 102 میں یہ بات لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ٹھیک، کہ تم مر نہ جانا کہ تم مسلم ہی نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان تو سب لے کر آئے ہیں، ہم سب لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جس کی ہم بات کریں سب ایمان والے ہیں، مسلم ہوں گے جب اللہ کی نظر میں ہم ہوں گے، اور وہ بائی کیریکٹر ہونا ہے، ہم نے بائی لیبل نہیں ہونا ہے۔ اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے جو یہ آیت پڑھی ہے، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ آیت اس کی آیت نمبر 208 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ جو ہے اس میں کہا گیا کہ ایمان لانے والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اللہ کی اطاعت فرمان برداری، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور شیطان کا کام مت مانو۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے پوری کی پوری اطاعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری جگہ پہ جو نیکی کے کام اور آیت نمبر 102 سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، اس میں جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے بعد جو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس کے بعد آگے کہا یہ ہے کہ مسلمان ہونا اینڈ ریزلٹ ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ بات کا، یا ہم پیدا مسلمان ہو گئے تو ہم مسلم ہو گئے۔ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے فقہی طور پہ یہ ظاہر کو ہوگا کہ جو آدمی کلمہ پڑھے گا، ایمانیات لے آئے گا، وہ مسلمان کہلائے گا، چاہے وہ نماز نہ پڑھے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے، مسلمان رہے گا جب ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہے، وہ قانونی طور پر فقہی طور پہ آپ جو ہے وہ اس کو مسلمان کہیں گے، شناخت ہے، اس کی شناخت مسلم ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کارڈ پہ لکھ دیا جائے گا مسلم، ہاں ووٹر لسٹ میں مسلمانوں میں ہوگا، لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ لیکن اس کا جو ہے اللہ رب العالمین کیا جو اس کی مسلمان ہونا ہے وہ اس کے اعمال کے بنیاد پر۔ میرا سوال یہ، کالر میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں اس ڈسکشن کو مجھے وہ کرنا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دعوی نفاذ شریعت، کیونکہ مسلمان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر اور اس کے بعد اپنے اطراف میں اللہ کا نظام نافذ کرے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ظاہری مسلمان چاہیے یا ہمیں وہ مسلمان چاہیے جو اللہ سے سرٹیفائڈ ہو گیا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کی نظر میں مسلم موجود ہے، لیکن وہ مسلم جو اس انقلاب کو لا سکے کہ جس کے بعد تمام لوگ اس دائرے میں داخل ہونے کے لیے ان کو ایک کنجینیل انوائرمنٹ مل جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کی ذات تو ہوتی ہے مکمل، کسی اس کے وہی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق اہل بیت بھی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، ٹھیک ہے، باقی کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوگا،
لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو بہتر ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ امامین کے بعد کوئی اب ہم نا امید ہو جائیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس لیے امام مہدی کا جو ہم کہہ رہے کہ وہ آ جائیں جی، تو یہ سارا جو مطلب ان کے انہی کا انتظار ہے کہ وہ آ کر اور اس کو جو ہے وہ اسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انٹرپریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک امام مہدی آئیں گے، جب تک جو ہے ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں جو ہے اس دین کو قائم کرنا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. امام مہدی جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، آئیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور وہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، فقہ جعفری کا بھی سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ مکلف نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے تو وہ ضرور آئے، وہ اللہ کو پتا ہے وہ سارا کب آئیں گے. کیا تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، گھوڑا تیار کریں گے تو ریس میں بھاگے گا نا. اسی لیے دیکھیں نا، ریس شروع ہوتے وقت گھوڑا کیسے بھاگے گا. دستور پاکستان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں جس کے نتیجے میں لوگوں کو قرآن و سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ آرٹیکل ہے یہ حکومت کے اوپر فرض عائد کرتی ہے کہ ملک کے معاشرے کو، ملک کے نظام کو اس طرح کا ارینج کرے. میرا ایک سوال ہے، تعلیم ایسی ارینج یہ تو حکومت پہ ہم سیدھا چلے گئے ہم ہر ڈسکشن میں. میرا ایک سوال ہے، ہر پارٹی کبھی نہ کبھی حکومت میں رہی ہے اور رہتی ہے. تو ٹیکنیکلی یہ جو سیاسی لوگ ہیں کبھی اپوزیشن میں کبھی اندر ہیں حکومت کے، یہ سب کا فرض ہے نا. اس وقت جو حکومت ہے 3 سال پہلے نہیں تھی، یہ سب کا فرض ہے. دائی بہت بڑے بڑے ہیں جی، آپ کی جماعت اسلامی ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ اور بھی پارٹیز ہیں اور بھی اسلام کے نام پہ ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا سوال یہ ہے، کالر میرے ساتھ ہیں دوبارہ، میں پہلے ان سے بات کر لوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلم ہے، ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن پہ کوئی مسلم ہے جو اس انقلاب کی آواز بلند کر سکے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. بول رہا ہوں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں علی عبد الفقت بول رہا ہوں. سر میرا ایک سوال تھا جی، کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آج کا مسلمان قرآن کی ڈیفینیشن پہ اتر بھی رہا ہے یا نہیں. جی، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے اور نعرے لگا رہے ہیں دوسروں کے خلاف. تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آج ہمارے یہاں علم اور اس کا اصول لوگوں میں عام نہیں ہے؟ ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا، جبکہ ایک دور تھا جو مسلمانوں کا عالمی دور تھا جس میں تعلیم ہر کسی کے لیے عام تھی اور مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے اور مسلمان اس دور میں واقعی اللہ کا مسلمان نظر آتا تھا. تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم علم سے دور ہو چکے؟ سب سے امپورٹنٹ ہر طرح کے آپ سنیں، سب سے امپورٹنٹ علم ہے پوری دنیا میں وہ قرآن مجید ہے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. اور اس کی جب ہم ٹرانسلیشن بھی نہیں جانتے، نہ ہم کبھی پڑھتے ہیں، نہ ہمارے کسی اسکول میں کوئی نظام ہے کہ عربک گرامر ٹرانسلیشن وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ لیں ایک تو ایک ہمارا نظام. ایک سوال کروں یہاں بڑی معذرت کے ساتھ، ایک سیکنڈ نہیں سن. قرآن مجید عربی میں ٹرانسلیشن ہم نہیں جانتے نا، قرآن مجید عربی میں ہے. جی جی، عرب ممالک میں تو سب عربی جانتے ہیں. نہیں بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات کیا وہ معراج پہ پہنچ گئے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا. قرآن مجید بالکل میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. میری پوائنٹ سنیں نا. یہ کوئی بھی آدمی اگر انتظار کر رہا ہے نا کہ کوئی آ جائے گا اور وہ ہمیں درست کر دے گا، بالکل غلط بات ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہوئی، ہم خود کیوں نہیں اس سے درست ہونا چاہتے؟ جب تک انڈیویجول آدمی اپنی ذات میں فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے رمضان کو سمجھ کے کرنا ہے، یہ تو ہمارا ذاتی فیصلہ ہے. ہم یہ فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کیوں اس لیے نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ زمر سورہ 43 زخرف میں 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیں گے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قریبی ساتھی ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی سے ذکر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو اللہ نے کہا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم شیطان مقرر کر. اس ذکر سے مراد تسبیح نہیں، ذکر سے مراد اللہ کا کلام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر ہم آج ایک ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھے ہمارے جنہوں نے سوال کیا، یہ سیمس ٹو بی اے اسٹوڈنٹ اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے چین جانے کو کہا تھا. آج آپ چین نہیں امریکہ جا رہے ہیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو مسلمان اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہے ود دس پرسپشن کہ اس سے میرا کیریکٹر بھی بہتر ہو، کیا یہ ذکر میں شامل نہیں ہے یا صرف قرآن پاک پڑھنا ذکر ہے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کا ذکر یعنی اللہ کی کتاب میں جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ ساری آیتیں